حذیفہ صاحب قاسم پوری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جامع ہاضہ کا تعارف پیش کریں۔ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقبة. أما بعد، قابل صدر احترام صدر المحترم جناب قدر علماء کرام، اکابرین ملت، مہمانان اعزاز، ابناء قدیم جامعہ ابو ہریرہ، دانشوران قوم و ملت و ہمدردان جامعہ، اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں آپ حضرات کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں اور فرحت و احتساب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس اجلاس میں تشریف آوری کے ذریعے اجلاس کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ اس پر آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ نیز قرب و جوار اور مدارس اسلامیہ سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام کے لیے ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، خصوصاً اکابر علماء حضرت مولانا سید محمد جعفر حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب قاسمی حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنارس و صدر جمعیت علماء ضلع بنارس، اور حضرت مولانا خورشید احمد صاحب فتاحی استاذ حدیث جامعہ مفتاح العلوم مئو و صدر جمعیت علماء ضلع مئو کے ورود مسعود پر فرحت و شادمانی کا اظہار کرتا ہوں کہ ان حضرات اکابر نے ہم خدام جامعہ کی دعوت پر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اجلاس کو زینت بخشی، فجزاهم اللہ خیر الجزا۔ جامعہ کا قیام اور مختصر تعارف۔ مشرقی اتر پردیش کے اضلاع میں سے ضلع مئو کا ایک مشہور و معروف قصبہ پورا معروف ہے، جو دریائے طوس کے کنارے واقع ہے، جسے شیخ احمد معروف بنایا ہے۔ اس کے عمل کے سلسلے میں کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن اتنا تسلیم شدہ ہے کہ تقریباً 400 سال پرانی بستی ہے۔ یہ قصبہ اپنی علمی و ادبی اور تحقیقی خدمات کی وجہ سے پورے ملک میں شہرت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اہل علم کی نظر میں پورا معروف مدینہ العلم والعلماء سے معروف و مشہور ہے۔ قصبہ پورا معروف میں کئی تعلیمی ادارے فعال ہونے کی حیثیت سے علمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں، جن میں سے ایک نمایاں نام ہمارے جامعہ ابو ہریرہ کا ہے، جس کا قیام بحمد اللہ سن 1431 عیسوی مطابق سن 2010 عیسوی میں حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی حفظہ اللہ کے دست مبارک سے حضرت مولانا و مفتی محمد اسلم صاحب قاسمی حفظہ اللہ و رعاہ کے تعاون سے عمل میں آیا۔ رب کریم کا فضل برابر شامل حال رہا کہ جامعہ نے اپنی 13 سالہ قلیل مدت میں تعلیمی و تعمیری ہر طرح کی ترقیات کی کئی منزلیں طے کرتا چلا آیا ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے جامعہ میں کئی شعبہ جات قائم ہو چکے ہیں۔ جامعہ کے شعبہ جات نمبر 1 شعبہ حفظ قرآن کریم۔ یہ شعبہ 2 درسگاہوں پر مشتمل ہے جو داخل مدرسہ کی مسجد میں جاری ہے۔ طلبہ کی بہترین تربیت کے لیے تعلیمی اوقات کے علاوہ حضرات اساتذہ کرام کی زیر نگرانی شبانہ تعلیم کا بھی معقول نظم ہے۔ الحمدللہ اس شعبہ سے ہر سال طلبہ کی ایک معتدل تعداد حفظ قرآن سے فراغت حاصل کرتی ہے۔ شعبہ تجوید و قراءت عربی و فارسی اور حفظ کے طلبہ کے لیے ایک گھنٹہ قراءت کی مشق اور متعلقہ کتاب کا پڑھنا لازم ہوتا ہے تاکہ کلام اللہ منطق اور صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ شعبہ عربی و فارسی
فی الحال درس نظامی للبنین دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے عربی پنجم تک ماہر فن اساتذہ کرام کے ذریعے عمدہ اور ٹھوس تعلیم کا نظم ہے۔ شعبہ عربی و فارسی و تجوید و قراءت للبنات، دختران اسلام کو قرآن و حدیث، فقہ، دینی و شرعی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے اس شعبہ کا قیام عمل میں آیا ہے، جس میں قصبہ و اطراف کی طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ شعبہ بھی جامعہ کا ایک اہم اور معیاری شعبہ ہے۔ اس شعبہ میں موقوف علیہ تک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بحمد اللہ سال رواں دور حدیث شریف کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے، اور پہلی مرتبہ کلمتان حبیبتان کی رس بولتی صداؤں سے جامعہ کی فضائیں مشتبار ہو گئی۔ شعبہ پرائمری دینیات، جامعہ کا شعبہ پرائمری بھی ایک اہم تعلیمی و تربیتی شعبہ ہے۔ تعداد معلمین و معلمات و طلبہ و طالبات، حضرات گرامی، اس وقت جامعہ حاضہ میں 20 معلمین و معلمات خدمات انجام دے رہے ہیں، اور 600 سے زائد طلبہ و طالبات جامعہ سے استفادہ کر رہے ہیں، جن میں کچھ مقیم طلبہ بھی ہیں۔ جامعہ کے تعلیمی عزائم و منصوبے، ہمدردان جامعہ کے معیار کو مزید بلند کرنے اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے درجہ ذیل شعبوں کا قیام از حد ضروری و ناگزیر ہے۔ نمبر 1، تعمیر دارالقامہ، تعمیر کتب خانہ، شعبہ عالمیت کے لیے علیحدہ درسگاہیں، شعبہ تحفیظ القرآن کے لیے علیحدہ درسگاہیں، دارالحدیث کی تعمیر، مہمان خانہ، مطبخ۔ ابھی قابل صدر احترام حاضرین کرام، ہمیں توقع ہے کہ جامعہ کے جملہ عزائم بإذن اللہ آپ حضرات کی توجہات سے پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ برکریمہ کا رہا دشوار میں، آخر میں میں ایک بار پھر اپنے اور جامعہ کے جملہ اراکین و اساتذہ اور مخلص قدردان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو کہ رب کریم ہماری اس حقیر کو قبول فرما کر قوم و ملت کے لیے نافع بنائے، اور آپ کی آمد کو دارین میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد اسلم قاسمی، بانی و ناظم جامعہ ابو ہریرہ پورا معروف، ضلع پاک۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے مولانا حذیفہ صاحب کا حضوری استاد جامعہ ابو ہریرہ کا تعارف پیش کر رہے تھے۔